1974 کو امام اشرف نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مذہبی سرحدوں کو محفوظ کیا، ختم نبوت کا آئین پاس کرا کے امت پر احسان عظیم فرمایا، امت پر۔ کئی مجھے علماء نے کہا جی ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا ختم نبوت کا، لوگوں نے کہا یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ چھوٹے ذہن کے مالک ہیں وہ لوگ، جو بھی ہے جو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا کمینہ وہ ہے جو اسے اپنا مسئلہ نہ سمجھے ختم نبوت کا، وہ کمینہ ہے۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد قیامت تک کے لیے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر مسلمان کا اس پہ ایمان یقین رکھنا لازمی ہے اور ختم نبوت پہ پہرا دینا لازمی ہے۔ یہ امت کے ہر فرد کا مسئلہ ہے، ہر جوان کا، بوڑھے کا، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، بیوی کا، بچے کا مسئلہ ہے۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مت سمجھے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کتاب نہیں آ سکتی، حضور کے بعد شریعت نہیں آ سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، بات ہی ختم۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزان گرامی، میں ایک مثال دیتا ہوں، احباب صاحب محبت نے بڑی پسند کی۔ ہم سب لوگ زندہ ہیں مردہ ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں زندہ ہیں؟ روح ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ میری ابھی آپ کی بات نہیں کرتا، شاید آپ کا پروگرام دیر سے ہو۔ میں تو کئی دفعہ گھر بچوں میں کہتا ہوں یار میری عمر 60 سے اوپر ہو گئی ہے، مجھے اب تیاری آخرت کی بھی کرنی چاہیے۔ حقیقت بات کر رہا ہوں، کئی مرتبہ میں نے کہا مجھے یار کچھ آخرت تیاری کرنی چاہیے۔ روح میرے اندر موجود ہے، ابھی نکل جائے تو میں کیا؟ مردہ۔ آپ میں روح نکل جائے تو آپ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کے منبر پہ رب کعبہ کی قسم پورے دین کی روح جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت، بات ہی ختم۔ عقیدہ ختم نبوت میں ایمان ہے تو قرآن بھی محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت میں ایمان ہے تو ہماری نمازیں بھی ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو ہمارے روزے بھی ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو اس پہ ایمان ہے تو ہمارے حج بھی ہیں، ہمارے جہاد بھی ہیں، ہمارے تمام اعمال موجود ہیں اگر عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، کوئی عمارت بناتے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، کوٹھی ہو، کوئی بلڈنگ ہو، دین کی ساری عمارت جس نظریے پہ کھڑی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سمجھنے کی بات، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کے ایمان کے بغیر کسی ایک بندے کے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان نہیں ہے۔ علماء کمال کیا انہوں نے، جنہوں نے کہا زندگی 100 برس کا 1000 برس بھی ہو، ایک بندہ حضور کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے۔ جب تک ہمارے علم میں، عقائد میں یہ بات شامل نہ ہو کہ حضور جہاں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہاں حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہے، وہاں حضور اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔
اور میں دیوبندی حضرات کے پروگراموں کے اندر بھی میں نے کہا بھائی ندیم صاحب میرے ساتھ، شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، مجھے وہ اپنے بڑے بڑے پروگرام میں بلاتے ہیں. ابھی کل بھی چناب نگر میں ربوے میں بڑا پروگرام ہے دوسرے مسلک کا، وہاں میرا بیان ہے. سمندری میں دوسرے شہروں میں کئی شہروں میں مجھے بلاتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ. ان کے ہزاروں کے اجتماع میں بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، جتنا نبی آئے، جتنا رسول آئے، وہ تمام کے تمام کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی سے علم حاصل نہیں کیا. نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس کو؟ حضور کی ذات کو. ہر نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. نبی کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا اور نہ انسانوں کی مرضی سے بن سکتا ہے. پوری کائنات کے لوگ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات کے لوگ ایک بندے کو کہیں ہم اسے نبی بنا رہے، نہیں بنا سکتے. وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، صدر بنا سکتے ہیں، چیف آرمی اسٹاف بنا سکتے ہیں، چیف جسٹس بنا سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں بنا سکتے. نبی کسی کی مرضی سے نہیں بنتا، نہ اپنی مرضی سے بنتا ہے. نبی بنتا ہے اللہ کی مرضی سے. رسول بنتا ہے اللہ کی مرضی سے. بعض جگہ میں علمی تقریر کرتا ہوں، یہاں میں سمجھانے کے لیے آسان باتیں کر رہا ہوں. بعض جگہ میں آیات، حدیث اور ساری علمی باتیں موقع کی مناسبت سے. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی نبی کائنات میں اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا. یا دنیا والے اسے نبی بنانا چاہے تو نبی پھر بھی نہیں بن سکتا. نبی کا عہدہ، رسالت کا عہدہ، یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا انتخاب ہے. حضور نے جہاں اللہ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، وہاں ختم نبوت کا تاج بھی، یہ بھی بڑی اعزازی شان ہے حضور کی. اب قیامت تک کے لیے نبوت چلے گی تو حضور کی، رسالت چلے گی تو حضور کی، کتاب چلے گی تو حضور کی، اور شریعت چلے گی تو حضور کی، اور امت چلے گی تو حضور کی. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری، ہمارے نبی آخری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی عقیدہ، اس کی حفاظت صحابہ کرام کے دور میں ہوئی. امت کرتی آ رہی ہے، امت کرتی رہے گی. بے شک بے شک. اس کی حفاظت امت کرتی رہے گی. دیکھیے حضور کی زندگی میں 27 جنگیں لڑی گئی. کتنا؟ چھوٹی بڑی 27 جنگیں. بعد میں خود شریک ہوئے، بعد میں صحابہ کو بھیجا، لیکن 27 جنگوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا. 27 جنگوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا. مختلف سیرت نگاروں نے لکھا ہے 250 سے 300 بندے صرف شہید ہوئے 27 جنگوں میں. لیکن حضور کے وصال مبارک کے بعد جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، اس میں صرف 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے. سینکڑوں صحابہ کرام نے جانوں کو نذرانہ دیا. وہ بھی امتی تھے، ہم بھی امتی ہیں. ہم سوچیں ضرور کہ میرے پاس ختم نبوت کے جلسے کے لیے ٹائم نہیں ہے. انہوں نے مدینہ منورہ سے کتنا سفر کیا. پہلا فیصلہ صدیق اکبر کا یہ تھا، کیا؟ جو بدری صحابہ ہیں نا، بدر میں گئے تھے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا وجود باعث برکت ہے. بدری صحابہ کو نہیں بھیجنا. جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ گئی، چلو بدری بھی چلو، بوڑھے بھی چلو، جوان بھی چلو. یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. آپ سب غور سے سن لیں. صحابہ کرام دوڑ کے جا رہے تھے، صحابہ کرام دوڑ کے جا رہے تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیں
کہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ کام کے لیے وقت ہے، دنیا داری کے لیے وقت ہے، سیاست دانوں کے لیے وقت ہے، عمران خان کے لیے، نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے۔ اگر نہیں وقت تو اپنے نبی کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنے ضمیر سے سوال ضرور کرنا۔ میں آپ کو کہتا بھی ہوں بحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے 5 بیٹے گھر میں ہوں تو میں 5 کو لے جاتا ہوں، 4 ہوں تو 4 کو لے جاتا ہوں، جتنا گھر میں موجود ہے۔ میں نہیں کہتا نہیں، سب بچوں کو لے جاتا ہوں، اور مجھے جس عمل پہ یقین ہے کہ حضور میری شفاعت کریں گے، وہ میرا یہی عمل ہے۔ اور میں نے دوستوں سے کہا بھی ہے بھی مجھے آپ کرایہ بھی نہ دینا، کھانا بھی نہ کھلانا، میں ختم نبوت کے پروگرام کے لیے حاضر ہوں۔ دن کو بلائیں، رات کو بلائیں، میں حاضر ہوں۔ ہمارے اکابرین نے، علماء نے، مشائخ نے بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں جماعت پہ بڑا ظلم ہو گیا، فلاں پہ بڑا ظلم ہو گیا، فلاں پہ بڑا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، فلاں پہ بڑا ظلم ہو گیا۔ 53 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 مسلمانوں میں جانوں کے نذرانے دیے۔ اب ایسے ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ پوری کائنات میں بڑا ظلم ان پہ ہو رہا ہے، مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ 10,000 مسلمانوں نے 53 کی تحریک میں ختم نبوت کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور ہزاروں لوگ جیلوں میں چلے گئے، ان ہزاروں پہ ظلم کیا گیا۔ اور 2 علماء اہل سنت جن کو پھانسی کی سزا دی گئی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے میری دستار بندی کی تھی جب میں 10 نامی کر کے فارغ ہوا۔ شاید جرت اس لیے ہے، آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ مولانا کتنا بڑی جرت والے تھے۔ یہ سب حکمران ان کے مقابلے میں زیرو ہیں، قد، خوبصورت، میاں والی کے پٹھان، امیر ترین لوگ حکمران سے ڈرتے تھے۔ پھانسی کی سزا ہو گئی، 7 دن 8 راتیں گزارنے کے بعد فیصلہ بدل گیا، ان کو رہا کر دو۔ تو مولانا نے کیا کہا ذرا سنیں ذرا۔ صحافی نے پوچھا آپ کی عمر کتنا ہے؟ فرمانے لگے میری عمر 7 دن 8 راتیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی عمر تو زیادہ ہے۔ کہا نہیں میری عمر اتنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا، مولانا نے فرمایا میری زندگی اصل وہی ہے جو حضور کی ناموس کے لیے گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح میرا درس ہے ادھر ختم نبوت کے حوالے سے، کئی جگہ میرے بیان ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ کئی حضرات مجھے کہتے ہیں جی یہ آپ کا موضوع ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں تک مجھے کہا کہ کئی ہم نے علماء کرام بلائے نہیں بول سکے، اور آپ کو جب بھی بلایا تو آپ نے ختم نبوت پہ واقعی بات کی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، میں بھی کہتا ہوں ہر ختم نبوت کے پروگرام میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات وہی ہوتے ہیں جب آپ ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ختم نبوت کے پروگرام میں ہوتے ہیں، آپ ختم نبوت کی ریلی میں ہوتے ہیں۔ آپ کے لمحات زندگی کے حضور کی نظر میں وہی ہیں، باقی نہیں، باقی نہیں۔ سنیں ذرا کہ آخر یہ کیوں ایسا ہے۔ میں امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان گنت اللہ ان کی رحم قبر پر رحمتوں کو نزول فرمائے۔ پوری امت پر احسان کیا ہے۔ اگر یہ فیصلہ آپ نہ کروا کے جاتے تو اس وقت 400 مساجد میں امام خطیب قادیانی تھے۔ نہ جانے ہر گھر میں قادیانیت ہوتی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹا قادیانی ہوتے ہیں۔ آج قادیانیوں کا غلیظ ترین چہرہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں۔
دنیا میں بڑے کمینے اور بدترین غلاظت کی زبان والے لوگ موجود ہیں، لیکن مرزا قادیانی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بے شک جی اس کی ذرا خرافات میں آپ کو بتا دوں۔ وہ ظالم کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو گالیاں، حضور کو گالیاں، انبیاء کرام کو گالیاں، قرآن کو گالی کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے اس میں گالیاں ہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو قرآن کو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہتا ہے دنیا میں 2 شہر ہی بدترین شہر ہیں، بدبودار ہیں، معاذ اللہ۔ میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور کرو، آپ کی کسی کی دوستی ہو، رشتہ داری ہو، تعلق ہو، آنا جانا ہو، آپ کام کاج کریں قادیانی کے ساتھ، اپنی موت بری کو سے بری سمجھو، کفر پہ موت سمجھو۔ قادیانی سے ذرہ برابر بھی تعلق ہے تو آپ کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے جی آپ کے بے شک ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دنیا میں 2 شہری بدبودار ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک مکہ مکرمہ، ایک معاذ اللہ مدینہ منورہ ہے، استغفر اللہ، لعنت اللہ علیہ، قادیانیوں پہ لعنت، بے شمار عیسائیوں پہ لعنت، بے شمار قادیانیوں پہ لعنت، بے شمار عیسائیوں پہ لعنت، بے شمار تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، غور کریں ذرا، رب کعبہ کی قسم ہے، جو لوگ گئے ہیں دنیا پوری کائنات میں خوشبودار مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کے جی آپ کے بے شک دنیا کے پاکیزہ ترین شہر، جس شہر میں اللہ کا گھر ہے، یہ میرے نبی کا روضہ انور ہے۔ آپ کے جی اچھا، ان کے نزدیک قادیان معاذ اللہ جو انڈیا میں ہے مکہ مکرمہ ہے، ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ ربوہ چناب نگر، جب چناب نگر ہے، یہ معاذ اللہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ غور کریں، اور پھر اس خبیث نے، اور قادیانی قوم کیا کہتی ہے؟ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، کوئی مسلمان بچا ہی نہیں ہے۔ وہ تمہیں کہیں ان کے نظریے میں، عقیدے میں کہ تم کجری کی اولاد ہو، تم رکھو دوستی، آپ مجھے بتا دیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تم رشتے ناتے جوڑو اس سے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ان کے نظریے میں تم کجریوں کی اولاد ہو، یہ ہم سب، کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، وہ تو کنجری کی اولاد ہے، ہم تعلق جوڑے اس سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے غدار قادیانی ہیں، پاکستان کے بڑے دشمن، امت کے بڑے دشمن قادیانی ہیں۔ اسرائیل کے اندر یہودیوں کے ساتھ مل کر جو فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں ان میں قادیانی شامل ہیں۔ تو اس لیے میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں ہر سال دعوت دیتا ہوں، جب تک میرے منہ میں زبان ہے میں آپ کو ختم نبوت کی دعوت انشاءاللہ دیتا رہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے اگر بھائی بیٹے اگر 1000 میں ہوتے تو میں سب کو لے جاتا، میں آپ کو اللہ کی قسم، جتنے پروگرام ہوئے میں سب بچوں کو الحمدللہ لے جاتا۔ یہ پروگرام تھا 4 تاریخ کو، چاروں بیٹے میرے وہاں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کل ظہر کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے، یہاں ہمارا مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، باہر پتہ نہیں ہے، گلی محلے پروگرام پتہ نہیں ہے، شہر میں جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شہر والوں کو علم ہوتا ہے، دنیا کو علم ہوتا ہے کہ قادیانیت کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، کل ہم نے نکلنا ہے، ٹائم تو ہو گیا ہے۔ محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک امیر ملت ہے، ایک لسانی ہے، جو امیر ملت، جو امیر ترین پیر، سینکڑوں مساجد بنوائی، مدارس بنوائے، ان کی بات کرتا ہوں۔ تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ رقم انہوں نے دی تھی، اور 25 مئی کو انہوں نے پیشین گوئی دی تھی، لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا ختم نبوت کا،
کہا میں پیشین گوئی نہیں دیتا، لیکن آج ایک بات کر رہا ہوں، کل 26 مئی ہے، مرزا بری موت مر جائے گا۔ یہ جس نے لاہور کے ہزاروں کے اجتماع میں پیشین گوئی دی تھی وہ محدث علی پوری تھے، پیر جواد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 26 کا دن واقعی مرزا بری موت کیسے مرا؟ باتھ روم میں منہ سے بھی گندگی، پورے جسم پہ گندگی، اسی حالت میں مر گیا۔ آپ بیمار ہو گئے، غیرت دیکھیں، آج ہم سب تندرست ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس مرزا کانے کے بھی 4 خلیفہ تھے، اس نے بھی اپنے بیوی بچوں کو اہل بیت کہا، اندازہ لگائے۔ اس میں بھی 4 خلیفہ تھے۔ حکیم نور الدین خلیفہ تھا، وہ نارووال میں، یہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میرے علی پور میں بھی بیان ہوئے، میرے وہاں نارووال میں بھی، اور علاقوں میں میرے کئی بیان ہوئے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ مرزا کا خلیفہ تبلیغ کر رہا ہے نارووال میں، 14 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے، شدید بیمار تھے، بیٹھنا مشکل تھا، اتنا کمزوری، کہا مجھے چارپائی پہ لے چلو۔ یہ تھے ہمارے پیر۔ آپ کو باقاعدہ 14 کلومیٹر چارپائی پہ لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے، نارووال میں پہنچے، تو وہ دوڑ گیا۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں صحیح دیے ہیں، معذور تو نہیں ہے، چل سکتے ہیں نا، اب آپ کی مرضی ہے۔ اتنا بڑے بڑے دردناک واقعات ہیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، بیان سے باہر ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، اپنی سواری پہ آئیں، یا ہمیں کہہ دینا سواری ہم انتظام کر لیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو ختم نبوت میں تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔